السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ آج پیناما کیس کی JIT نے اپنی پہلی رپورٹ عدالت کو پیش کی اور اب اس مقدمے کی اگلی سماعت 7 جون کو ہونے جا رہی ہے، جبکہ امریکی عرب اسلامی سمٹ میں شرکت کرنے کے بعد آج وزیر اعظم مدینہ پہنچ گئے ہیں اور کل وزیر اعظم کی وطن واپسی ہوگی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے امریکی سفیر سے ملاقات کی ہے۔ ان سب اہم ایشوز پر ہم آج کے پروگرام میں ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم جی، آپ کو بھی ناظرین السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم کی کل وطن واپسی ہے اور آج پیناما کیس کی JIT نے اپنی پہلی رپورٹ پیش کی ہے، جبکہ عدالت نے جائزہ لینے کے بعد رپورٹ دوبارہ سے سیل کر دی ہے۔ جی، اور 7 کو اس کی 7 جون کو اس کی اگلی سماعت۔ اچھا، اس سے پہلے میں ذرا آپ نے جو بات کی، وزیر اعظم کل تشریف لا رہے ہیں، واپس مدینہ منورہ میں ہیں اور ٹرمپ جو ہیں وہ چلے گئے ہیں اسرائیل پہنچ گئے ہیں، تل ابیب۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ ذرا سنا دوں۔ یہ واقعہ ہے، لطیفہ ہے، حقیقت ہے، اس کو آپ ذرا سائٹ پہ رکھیں لیکن آپ ذرا سن لیں اور ناظرین بھی سن لیں۔ ہمارے انڈیا کی ریاست بہار کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں لالو پرساد یادو صاحب، اور بڑی ایک باغ و بہار قسم کی شخصیت ہیں وہ خود بھی۔ وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور وہاں کے ریلوے منسٹر بھی رہے ہیں۔ جی، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بل گیٹس کو خط لکھا اور اپنی CV ساتھ بھیجی کہ مجھے جاب دی جائے مائکروسافٹ میں۔ اچھا، وہاں سے جو جواب آیا وہ جواب یہ تھا کہ ڈیئر مسٹر لالو پرساد، you do not meet our requirements. Please do not send any further correspondence. No phone calls shall be entertained. Thanks, Bill Gates. اچھا، یہ خط ملتے ہی لالو پرساد جو ہیں انہوں نے ناچنا شروع کر دیا خوشی سے، اور انہوں نے پریس کانفرنس بلا لی، اور پریس کانفرنس بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ سارے پبلک کے سامنے انہوں نے اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے خط ملا ہے لیکن انگلش میں ہے تو میں ہندی میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ساتھ بتاؤں گا۔ ڈیئر مسٹر لالو پرساد، پیارے لالو پرساد بھیا، ٹرانسلیشن ہو رہی ہے، یو ڈو ناٹ میٹ، وہ تھا نا یو ڈو ناٹ میٹ اوور ریکوائرمنٹس، تو انہوں نے کہا یو ڈو ناٹ میٹ، آپ تو ملتے نہیں حضور، اوور ریکوائرمنٹس ہم کو ضرورت ہے، پلیز ڈو ناٹ سینڈ اینی فردر کورسپونڈنس، یہ تھا نا۔ اس کو انہوں نے کہا اب خط بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے تھا نو فون کالز شیل بی انٹرٹینڈ، تو انہوں نے کہا نو فون کالز یعنی فون بھی نہ کریں، شیل بی انٹرٹینڈ، آپ آئیں گے تو آپ کی بڑی خاطر مدارت ہوگی، آپ کو انٹرٹین کریں گے ہم۔ جی، تھینکس، بہت بہت شکریہ بل گیٹس، طور بلوا۔ تو یہ کچھ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سمٹ ہوئی ہے اس میں جو تقریر بل گیٹس کہہ رہا ہوں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کر گئے ہیں، ان کے بل گیٹس اور ہمارے یہاں جتنے بیٹھے تھے لالو پرساد، انہوں نے کچھ سمجھا نہیں تقریر کو، کیا ہوا ہے یہ عرب اسلامک سمٹ میں، ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہوا ہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک تو پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی اتحاد نہیں بنا، یہ 350 ارب یا 110 ارب یا جو بھی ڈالرز کا جو سودا ہوا ہے، یہ کوئی امریکہ عرب اسلامی ملکوں کا، آپ نے پوری تقریر میں کہا عرب نیٹو کا لفظ سنا؟ لفظ استعمال نہیں ہوا، عرب نیٹو ہے ہی کچھ وجود ہی نہیں ہے عرب نیٹو کے، امریکہ کہے کہ یہ عرب نیٹو کے، یہ ایک ایسی لفظ بنا لی ہے، یعنی اس میں ترکی کہاں سے آ گیا؟ اچھا ترکی ہے تو شام کیوں نہیں ہے؟ شام تو عرب ہے، یمن بھی عرب ہے، پاکستان کہاں سے آ گیا؟ انڈونیشیا، یہ، اور اس میں نام ہی نہیں لیا عرب نیٹو کا، یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس بندے نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی الائنس نہیں ہے نیٹو کی طرح، یعنی آپ کا کیا مطلب ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے کسی ممبر کی دوسرے ممبر ملک سے لڑائی ہو جائے تو کیا، یعنی پاکستان کی فرض کریں پاکستان اس کا اتحادی ہے اس نیٹو میں، اور پاکستان کا انڈیا کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو کیا یہ سارے عرب ممالک کھڑے ہو جائیں گے پاکستان کے ساتھ آ کے، اور امریکہ بھی ساتھ ساتھ؟ یعنی ایک ایسے ہی ایک آپ سمجھے نا کہ وہ آئے اور آ کے انہوں نے اپنا اسلحہ بیچا اور خوب گالیاں والی دی ایران کو، ایران نے بھی جوابی گالیاں لے دے دی، اور وہ یہاں پہ پیسہ ویسا لے کے چلے گئے اور تل ابیب لینڈ ہو گئے جا کے۔ اللہ خیر صلی اللہ، اب یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، جشن ہو رہے ہیں، وہ کس لیے ہو رہے ہیں؟ مجھے میں بالکل سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس میں یعنی کیا حاصل کیا ہوا اس سمٹ سے، یعنی یہ کوئی عرب نیٹو نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے،
اور آپس میں ملکوں کا نیٹو کی طرح. اچھا ترکی بھی اس میں ہے, ترکی دوسرے والے نیٹو میں بھی ہے, یعنی ترکی کے مزے ہیں, ترکی اس نیٹو میں بھی ہے, ترکی اس نیٹو میں بھی ہے. چلیں جی خوش. اچھا تو اسرائیل چلے گئے, اللہ خیر سے, جہاں پہ انہوں نے کافی اہم ملاقات وہاں تل ابیب میں تو دیکھیں 2 دن سٹے کریں گے. اچھا تل ابیب کے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ایوانکا ٹرمپ ہیں, ایوانکا ٹرمپ اور جیریڈ کشنر جو ہیں, وہ یہ دونوں جیوز ہیں, یہودی ہیں, قدامت پسند یہودی, آرتھوڈاکس جیوز ہیں. ٹرمپ کرسچن ہے. ان کی بیٹی جو ہے وہ یہودی ہو گئی تھی جب انہوں نے شادی کی تھی 2009 میں. جی. اور یہ جو ہے ٹرمپ اس وقت انہوں نے بہت خوشی سے ویلکم کیا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ عیسائی ہیں, بیٹی اور داماد دونوں یہودی ہیں اور آرتھوڈاکس قدامت پسند یہودی ہیں. جی. یعنی وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیلی فون کالز بھی نہیں کرتے کسی کو, نہ کسی کی فون کال اٹھاتے ہیں. مطلب ان کا یوم سبت جو ہے وہ بہت زبردست یہودی جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے مطابق وہ یوم سبت مناتے ہیں. جی. اچھا اب یہ تو ہو گیا نا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا, تو وہاں پر محمود عباس سے ملیں گے, وہ باقی لوگوں سے ملیں گے. لیکن وزیر اعظم کی جو بات ہے وہ آج صبح میں اخباروں میں بھی آ گیا اور بات آ گئی سب کے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ غالباً یقیناً وہ نواز شریف صاحب وہاں کوئی بریفنگ لے کے نہیں گئے تھے, ان کو کچھ پتا نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور انہوں نے سلیم بخاری صاحب کی سٹوری چھپی ہے, میں اس میں کچھ ایڈ کرتا ہوں. وزیر اعظم صاحب رستے میں جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے تقریر لکھی. 2-2.5 گھنٹے کا جو سفر تھا, 3 گھنٹے کا, وہ تقریر پوائنٹس لکھتے رہے. اور اس کے بعد وہ جب پہنچ گئے, وہاں پر پہنچنے کے بعد تک ہال تک ان کو اندازہ تھا کہ مجھے میرا نام بلایا جائے گا اور میں تقریر کروں گا. وہ تقریر لکھی ہوئی تھی انہوں نے پوری, اور تقریر کے لیے ان کو بعد میں اندازہ ہوا کہ تقریر ان سے نہیں کروائی گئی. وہاں پہ جارڈن کے کنگ نے کی, باقی لوگوں نے تقریر کی. لیکن نہ تو میرا خیال سے ریاض میں جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس نے بتایا وزیر اعظم کو, نہ فورن آفس نے بتایا, نہ فورن آفس کے لوگ اس میں انوالو تھے. یہ بہت بڑی بات, بہت بڑے آپ جگہ پہ جا رہے ہیں, اسٹریٹجک جگہ پہ, تو مطلب آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ کوئی اسپیچ بریفنگ نہیں دی گئی. پرائم منسٹر نے رستے میں لکھی اسپیچ, ان کو یہ تھا کہ میں تقریر کروں گا, اور وہ تقریر انہوں نے نہیں کی وہاں پہ. تو بات یہ ہے کہ یا تو ہوتا نا کہ تقریر نہیں کریں گے, جب تقریر لکھی پرائم منسٹر نے رستے میں تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ اندازہ تھا کہ انہوں نے تقریر کرنی ہے. کس نے بتایا تھا ان کو کہ آپ نے تقریر کرنی ہے؟ میرا خیال سے یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات ہوئی. پھر وہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ ہوئی. لیکن جو میزبان تھے, میزبانوں نے وہ مسافہ یعنی ہینڈ شیک ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی, وہ سارے جو گروپ فوٹو ہے اس میں پرائم منسٹر, تو اس کی میزبانوں نے اور باقی لوگوں نے اس کی وہاں پر جو تصویریں ہیں وہ تصویر لینے سے بھی منع کر دیا ہینڈ شیکس کی. یعنی جو مختلف ہینڈ شیک ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف کئی ملکوں کے وہاں جو نمائندے موجود تھے, ان کے صدور تھے یا باقی لوگ تھے, تو وہاں پر جو ہاتھ ملایا ہے اس کی ایون اس کی بھی تصویر نہیں ہے. تو ہمیں پتا کیسے چلے گا؟ ہمیں صرف اس طرح پتا چلے گا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اور بہت اچھی رہی. اور ملاقات تو ایک ہینڈ شیک ہوا ہوگا نا, وہ بہت سے ہاتھ سبھی لوگ ملا رہے ہوں گے ایک دوسرے سے, سبھی ہاتھ ملا رہے ہوں گے, بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ بھی آ گیا ہوگا. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے. یعنی وہاں پر صرف حاضری لگانے گیا تھا پاکستان, نہ وہاں کشمیر ڈسکس ہوا, نہ وہاں پہ اور کوئی بات ہوئی, نہ ہم نے کوئی پوائنٹ وہاں ریز کیا. اچھا ایران کا سوال کیا گیا وزیر اعظم صاحب سے آج, تو وزیر اعظم نے کہا کہ اس کا جواب میں پاکستان جا کے دوں گا. سردار عزیز کہہ رہے ہیں ہم نے سائن تو کر دیے اعلامیے پہ. اب کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ ہم نے اعلامیے پہ سائن کر دیے لیکن ہم اس سے متفق نہیں ہیں. ہم نے سائن کر دیا, یعنی بغیر پڑھے ہوئے انہوں نے سائن کر دیا. یعنی قطری خط ان کو لانا حکومت کو یا کچھ اور, اس کو پڑھے بغیر سائن کر دیا سردار عزیز صاحب نے. وہاں مدینہ میں کہہ رہے ہیں کہ اتنا ڈرے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ایران کے بارے میں ہم جب پاکستان جائیں گے تو وہاں پوچھیے گا. یہاں مدینہ میں پتا چلا کہ وہاں پر انہوں نے ایران کے فیور میں بات کر دی تو ادھر ہی دبردوز ہو گئے سب. بات ہی ہے کہ اتنا ڈر, ہم واپس جا کے اسلام آباد میں بات کریں گے, لیکن یہ کہ ہم اس کے سارے جو باتیں ہیں اس پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور بھائی اعتماد میں نہیں لیا گیا تو آپ نے سائن کیوں کر دیا اس میں؟ آپ گئے کیوں ہیں؟ آپ پوچھیں تو صحیح کہ ہمیں پہلے ڈرافٹ بھیجو. آپ کہیں کہ بھائی اعلامیہ جو جاری کرنا ہے اس کا ڈرافٹ ہمیں بھیجو, ہم دیکھ لیں پاکستان. تو آپ وہاں پہنچ گئے حاضری لگوانے, نہ آپ نے تقریر کی, تقریر جیب میں رہ گئی. تو یہ میرے خیال سے ایک پاکستان کو اپنی سفارتی لیول پہ
پاکستان کی بات ہو رہی ہے اس وقت، پورے پاکستان یعنی اس وقت ریاست کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کو سفارتی معاملات پہ یہ کلبھشن یادیو کا مسئلہ بھی اسی طرح سے ہوا. 4-5 دن پہلے جو ہے ایک دم سے آپ تیار ہی نہیں تھے، حکومت تیاری. بات یہ ہے کہ آپ کو بہت سارے معاملات، چمن بارڈر بند پڑا ہے کہ کتنے دن ہو گئے، مطلب آپ کو خارجہ پالیسی کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. آپ نکلیں قطری خط سے اور آپ نکلیں باقی معاملات سے، ذہن اپنا نکالیں کچھ دیر کے لیے اور آپ توجہ دیں اس طرف. میں اس میں ایک بات اور ایڈ کروں. آج دیکھیں کتنا برا واقعہ پیش آیا جو پی آئی اے کے جہاز سے 785 غالباً جو لنڈن جا رہی تھی اور اس میں سے 19 یا 20 کلو ہیروئن نکلی ہے آج دوبارہ. اچھا، اس میں 2 بڑے ایشوز ہیں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ اس جہاز میں یہ 3-4 دن کے اندر دوسرا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو کراچی میں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے 2-4 دن پہلے بھی، اور آج پھر. لیکن اس میں ایک اور ایشو تھا. یہ جو جہاز تھا اس میں مریم نواز صاحبہ سوار تھیں. مریم نواز صاحبہ لنڈن گئی ہیں آج، وہ اسی جہاز میں تھیں اور اس جہاز میں سے ہیروئن نکلی ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ فرض کریں کہ یہ جہاز وہاں پہ لینڈ ہو جاتا. اچھا، کچھ ایسا چکر ہے کہ وہ وہاں پہ پولیس کو بھی انفارمیشن پہلے سے دے دی جاتی ہے کہ جی یہ پی آئی اے کے اندر جہاز میں، تو وہ ایک دم سے ایئرپورٹ پہ آ کے یہ کچھ ہو رہا ہے بیچ میں. اس میں مجھے نہیں پتا کہ کیا چکر ہے، یا یہ بہت پہلے سے کوئی ریکٹ بنا ہوا ہے جو کہ اس طرح کر رہا تھا اچانک. لیکن اس میں کیٹرنگ کے لوگ پکڑ لیے، لیکن وہ کیٹرنگ کے لوگ تو بہت سارے سیکیورٹی چیکس کو کراس کر کے گئے ہوں گے نا، جو کھانا جہاز میں سرو ہوتا ہے ان کے لوگ پکڑ لیے کہ کوئی نیٹ ورک. اصل ایشو یہ کہ اس میں مریم نواز تھی. اب فرض کریں کہ مریم نواز صاحبہ وہاں لینڈ ہوتی اس پی آئی کا جہاز، اور وہاں پر اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح پچھلے دنوں ہوا ہے کہ وہاں پہ ہیترو کے اوپر جہاز میں سے ہیروئن نکلی، تو کتنی جگہ صحیح ہوتی. اچھا، مریم نواز صاحب چلی گئی ہیں اس جہاز، مطلب وہ جہاز جتنی دیر رکا رہا تو مریم نواز صاحب نے ویٹ کیا اور وہ لندن چلی گئی آج. جی، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ وہ یہ واقعہ لندن میں پیش آتا، اچھا اس کو اب لنک کریں اس خبر کے ساتھ جو میں 3 دن پہلے کہہ رہا تھا، شٹ ڈاؤن پی آئی اے. حکومت صاحب یہ بھی کہہ رہی ہے، مستقل کہہ رہی ہے کہ پی آئی اے کو شٹ ڈاؤن کریں. یعنی یہ اب پوری دنیا میں کیا پی آئی اے کو اس طرح سے بدنام کر کے ایک ادارے کو، اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ یعنی یہ کیسے ہو رہا ہے اچانک کہ شٹ ڈاؤن پی آئی اے آ رہا ہے. ساتھی وہ جو جرمن سی ای او تھا، جرمن سی ای او، وہ جس کو کرپشن میں روکا ہوا تھا ای سی ایل میں نام ڈال کے، اس کا ویزا بھی ختم ہو گیا 20 مئی کو. اس کو پہلے ملک سے بھگا دیے. اس نے جو جہاز مہنگے لیے تھے کرپشن میں، بہت بڑا اسکینڈل تھا، اس کو نکال دیے، وہ بھاگ گئے باہر. اور ایک بہت یعنی وہ کروڑوں روپے کا چونا لگا گیا، اور کیسے کس نے لیے، کس نے کھائے پیسے، کیا کیا، ای سی ایل پہ نام تھا، وہ چلا گیا ملک چھوڑ کے. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ. مریم نواز صاحبہ اس جہاز میں تھی، وہ لندن چلی گئی ہیں. جی آئی ٹی کے اوپر جو آپ نے بات کی، جی آئی ٹی کی رپورٹ بند کر کے دی گئی عدالت کو، اور عدالت نے اس کو پبلک نہیں کیا. وہ اس میں اتنی سینسٹیو غالباً کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں ساری. اور دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قطری شہزادے کو بلانے کی بات کی ہے. سپریم کورٹ پہلے ہی قطری خط کو ریجیکٹ کر چکی ہے، قطری خط کو مسترد کر چکی ہے سپریم کورٹ. لیکن قطری شہزادہ جو ہے، حالانکہ کسی بھی وقت دیکھیں منی ٹریل جو ہے نا، منی ٹریل حدیبیہ پیپر ملز کے اندر پڑی ہے. جی آئی ٹی نے اپنا کام اچھا کیا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ اس میں یعنی وزیر اعظم جب واپس آئیں گے، وزیر اعظم صاحب سعودی عرب کی بہت بڑی سپورٹ وزیر اعظم کو رہی ہے ہمیشہ. اس دورے میں ایک بات اور کلیئر ہوئی کہ سعودی عرب کی وہ سپورٹ جو میاں نواز شریف صاحب کو ہوتی تھی شاہ عبداللہ کے دور میں، مشرف صاحب کے دور میں، اور جب وہ واپس آئے اور گاڑیاں وہاں سے آئیں، اور وہ اب نہیں ہے. یعنی میاں صاحب کا جو اصل یعنی آپ سمجھے نا کہ جس طرح سعودی عربیہ میں معاملات رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب جو تعلقات ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، تو وہاں اس طرح میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح ہم سمجھ رہے تھے کہ سعودی عرب میں ان کو بلایا ہے تو ایک خاص ان کو اس طرح سے بات نہیں. دوسرا یہ جو عرب نیٹو بھی ایسے ہی ہے، وہ خود عرب نیٹو بھی جو ہے نا وہ بھی ایک ایسے ہی بس ایک ہو گئی ہے، اس کا کوئی وجود. اور اس میں ٹرمپ سے نام تو کہلوا دیتے کہ عرب نیٹو ہے، یہ یو ایس عرب نیٹو الائنس ہے. یہ انہوں نے اتحاد بھی نہیں کہا، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ امریکہ کا اتحاد ہو گیا. اس نے صرف کہا ہے کہ اپنے ملکوں سے دہشت گردی ختم کرو، اپنے ملکوں سے دہشت گردی ختم کرو. ایران کو 25 گالیاں دی ہیں،
اور اللہ خیر سالہ، اور وہ پیسے سے اسلحہ لے کے وہ سودے وودے کر کے وہاں سے چلے گئے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ملک اپنے اندر کیا کریں گے؟ جی سارے عرب، سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ترکی کے اپنے مسئلے ہیں، پاکستان کے اپنے، عرب ممالک کے اپنے، اور ایران کے ساتھ جو ہے ایران کے انہوں نے 5-6 جو ہے ان کو گالیاں سنیں ایران کو، ایران نے جواب دے دیا. اس طرح سے سمٹ سے حاصل کیا ہوا اسلامی ممالک کو؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں ایک تقسیم ہے جس کو ختم کرنا ہے، تقسیم کو ہم نے خود ختم کرنا ہے. اب کیسے کرتے ہیں اسلامی ملک وہ اللہ جانتا ہے، لیکن عرب کے نہیں ہے. لیکن عرب آپس میں لڑیں، قبائل آپس میں لڑیں، یعنی یمن اور سعودی عرب کا لڑائی ہے، دونوں عرب ملک ہیں. جی شام کے اندر جو اگر حزب اللہ ہے تو حزب اللہ بھی عرب ہے، اور داعش بھی عرب ہے. تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اب اس میں یعنی اسی لیے انہوں نے عرب کیا، تو عرب کے ساتھ پھر ترکی کہاں سے آ گیا اور پاکستان کہاں سے آ گیا، ایک کنفیوژن ہے. بنگلہ دیش کیسے آ گیا، انڈونیشیا کیسے آ گیا. لیکن اس میں وقفے کے بعد میں آپ کو ادھر یہ بتاتا ہوں کہ اس میں جو سوال نامہ دیا ہے آج کہ ہم 7 جون تک ایسی کیا بات تھی اور کیا بات ایسی ہو سکتی ہے جو GIT میں تھی اور جس کو پڑھنے کے بعد غالباً عدالت نے اس کو پبلک نہیں کیا، اور یعنی کھولا نہیں، اس کو عوام کو نہیں دکھایا، سیل کر دیا، اس کو سیل کر دیا اور کہا کہ ہم آپ کے کام سے مطمئن ہیں. اور 7 تاریخ اور کیا ایسی باتیں تھیں جن کی اجازت لے کے GIT واپس آئی ہے کہ جی ان 15 دنوں میں ہم یہ کریں گے. جی ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے کہ عدالت نے رپورٹ دوبارہ سیل کر دی، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور کل وزیراعظم ملک واپس پہنچ رہے ہیں، وطن واپسی کے ساتھ ان کو کن ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شراق صاحب، کل وزیر اعظم ملک واپس پہنچ رہے ہیں، آج عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی. وزیر اعظم کو کون سے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ جو مختلف معاملات چل رہے ہیں نا ملک کے اندر، میرا خیال ہے کہ ایک تو سیاسی طور پہ، اندرونی طور پہ ملک ایک بڑے عدم استحکام کا شکار ہے. اور میں اس کی صرف آپ کو یہ فاٹا ریفارمز کو آپ لے لیں، جی آپ یہ نیشنل ایکشن پلان کے دفن ہونے کو لے لیں، جی ٹھیک ہے، جس کے اوپر آگے عمل درآمد نہیں ہوا. آپ کراچی کو دیکھ لیں، کراچی میں یعنی آج وہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی اور باقی لوگوں کی جو ہے وہ جو بیل ہے میرے خیال سے 30 مقدمات میں 31 وہ فاروق ستار صاحب کی اور عامر خان صاحب کی اور باقی لوگوں کی منظور ہوئی. ان کو DG رینجر سے کہا تھا کہ ان کو گرفتار پیش کریں. لیکن یہ جو سیاسی استحکام ہوتا ہے نا، دیکھیں الیکٹڈ میئر ہے کراچی کا، ایک الیکٹڈ میئر ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اختیارات نہیں ہیں. اب ان اختیارات کے لیے مختلف پارٹیاں مظاہرے کر رہی ہیں کراچی کے لیے، لیکن وہ آپس میں بھی نہیں مل رہے. جی اچھا، سندھ حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہاں، ان کے ساتھ ان کا ڈائیلاگ ہو بھی رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا، تو ایک عدم استحکام ہے. یعنی معاملات نہ آگے چل رہے ہیں نہ پیچھے. اسی طرح سفارتی محاذ پہ دیکھیں، آج 22 تاریخ گزر گئی. کور کمانڈرز کانفرنس عموماً پہلے ہفتے 10 دن 15 دن میں ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ بات یہ ہے کور کمانڈرز کانفرنس نہیں ہوئی، نیشنل ایکشن پلان رکا ہوا اپنی جگہ. حکومت نے یہ اس الائنس کے اوپر کیا جانے سے پہلے بریفنگ ہوئی کسی قسم کی؟ فارن آفس نے دی نہیں دی؟ اسپیچ ہونی تھی نہیں ہونی تھی؟ وہاں پر کیوں نہیں ہم نے اپنی بات کی پاکستان نے؟ کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے یعنی پاکستان جو ہے اس نے 9/11 کے بعد سب سے زیادہ کئی اگر شہادتیں ہوئی ہیں تو پاکستان میں ہوئی ہیں. وہ افغانستان کا تو کی تو مصیبت، وہاں کی جنگ تو ہمارے اوپر آ کے تھوپی ہے. دیکھیں نا، یہ وار اور ٹیرر تو ہمارے سر پہ تھوپی آ کے. تو بات یہ ہے، اور اس کو چلیں لیا ہوگا آپ نے فنڈ، پیسے آپ نے لیے ہوں گے، آپ کے ہزاروں لوگ بھی انہوں نے جانے دی ہیں اپنی، اور آپ نے جتنے پکڑ کے دیے ہیں دہشت گرد یہاں سے اور جو مارے ہیں آپ تو بھگت رہے ہیں دوسروں کی جنگ. اب مسئلہ اور لیکن اس میں وہاں ذکر ہی نہیں آیا. دیکھیں نا، ہم انڈیا میں اللہ نہ کرے کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو، ایک واقعہ ان کا بھی ہوتے ہیں واقعات، لیکن ان کا تو ایک واقعہ ہو گیا، 2 ہو گئے ہوں گے، 3 ہو گئے ہوں گے 10-12 سالوں میں. اللہ نہ کرے کچھ اور ہو وہاں پہ. ہمارے یہاں تو ان کے، اور وہ خود کہہ رہے کانٹے سے کانٹا، اب ہم نے بات ہی نہیں کی. وہ خود کہہ رہے ہیں بلوچستان، وہ خود کہہ رہے ہیں یہ کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب تک آپ سفارتی محاذ پہ آپ باہر جا کے بات ہی نہیں کریں گے ان کے ساتھ،
آپ کی پہلی پرائرٹی یہ قطر کے ساتھ کہیں سے خط ملتے ہیں شہزادہ آ جائے، وہ یہ کر دے، وہ کہہ دے کہ نہیں میں ایسے اسٹریٹجکلی کچھ حاصل نہیں ہوا، کچھ بھی کہیں پر کچھ نہیں ہو رہا جی۔ یہ دیکھیں جب وہ کہتے ہیں نا جب وہ پیرالسس ہو جاتا ہے نا، یعنی فالج ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر کچھ عرصے تک فالج رہے تو پھر مسلز جو ہے نا، یہ جو آدمی کے جو مسلز ہوتے ہیں یہ پھر کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں فالج کے نتیجے میں، یعنی ایٹروفی، یعنی وہ مفلوج ہو رہا ہے آہستہ آہستہ جو آپ کے آپ سمجھیں کہ ادارے ہیں نا، کیونکہ اتنے لمبے عرصے تک حرکت نہ ہو، انگلیاں آپ نہ ہلائیں، آپ اپنا ہاتھ نہ ہلائیں، تو پھر مسلز پھر ہلائے نہیں، تو مسئلہ یہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا کہ اب آپ کو بہت سے لوگوں سے بات کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے۔ پی آئی کے اندر زبردست سٹاف ہے، زبردست لوگ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں شٹ ڈاؤن پی آئی، کیونکہ اوپر سے کرپشن آ رہی ہے تو نیچے تک وہ ہر سسٹم میں گھسی ہوئی ہے، ملک کا فلیگ کیریئر، آپ فلیگ کیریئر۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں نا کہ اب یہ بجٹ آئے گا، اب بجٹ جو ہے یہ الیکشن کا بجٹ ہے، اس بجٹ میں تعلیم کے لیے خاک کرے گا کوئی کام، صحت کے لیے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس میں جو بنیادی لوگوں کے ایشوز ہیں، مہنگائی کم ہوگی نہیں کم ہوگی، کوئی بجلی آ جائے گی نہیں آئے گی، اس میں کیا ہوگا، اس میں یہ ہوگا کہ جو پی ایس ڈی پی کا بجٹ ہوتا ہے نا، یعنی آپ نے ایم این ایس کو دینے ہوتے ہیں پیسے، جو وہ والا بجٹ ہوتا ہے نا جو کھایا پیا جاتا ہے، یہاں تو سڑکوں کی سڑکیں، پل کے پل، پاور اسٹیشنز، پارک، باغات، یعنی اسکول، کالج، وہ سب ہڑپ کر جاتے ہیں نا، تو ان کو پیسے زیادہ دیے جائیں گے۔ یعنی اس میں آپ کو جو چیز سب سے زبردست نظر آئے گی، جس پہ تالیاں بج رہی ہوں گی وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر، کہ ان اراکین کو، تمام اراکین کے اپنے اپنے علاقوں کا فنڈ ان کو بڑھا دیا، سب کی خوشی میں آیا تھا، یعنی سینیٹرز کا بھی بڑھ گیا، ایم این ایس کا بھی بڑھ گیا، کسی کو 1 ارب ملتا تھا اس کو 1.5 ارب ہو گیا، وہ بھی تالیاں بجا کے یار بجٹ تو اچھا ہے، تو 1.5 ارب آ گیا نا اس دفعہ، چلو یار اب آخری دن چل رہے ہیں تو یار کھاؤ پیو جلدی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں نہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، بس یہ کہ پیپروں میں سائن کروا کے جلدی اس علاقے میں سائن کروایا، اس نے سائن کروایا، اللہ خیر صلاح، صوبوں میں بھی یہی ہوگا اور یہاں پر مرکز میں ہوگا۔ جیسے ہی بجٹ اپروو ہوگا، جیسے ہی بجٹ اپروو ہو جائے گا، کیونکہ بجٹ میں ان کو پیسے زیادہ دے رہے ہیں نا، جن سے آپ نے بجٹ منوانا ہے، یعنی ان کو تو پیسہ زیادہ دے رہے ہیں نا آپ، تو انہوں نے تو پیسہ لے لیا، باقی ان کو کیا ختم ہو گئی، وہ اپروو کیا فٹافٹ۔ جب بجٹ اپروو ہو جائے گا اس کے بعد سیاسی تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی، خاص طور پہ سندھ میں اس بات کے امکانات ہیں کہ بجٹ کے بعد بہت سارے ایم پی ایز وہاں سے ریزائن کر دیں، ٹھیک ہے، بجٹ لینے کے بعد آخری سال میں وہ اپنی پوزیشننگ چینج کر لیں، یعنی وہ اپنی اپوزیشن میں کوئی چلا جائے، کوئی ادھر چلے جائے اپنی سیاسی، لیکن ایک دفعہ بجٹ آ جائے۔ بجٹ جب آ جاتا ہے نا، دیکھیں اگر بجٹ آ گیا ایک دفعہ پیسہ مجھے آخری سال چل رہا ہے الیکشن کا، یار لوگوں نے بڑی گالیاں دی ہیں، تو میں کیوں نہ آخر میں بجٹ لوں، پورا بجٹ اٹھاؤں، اور میں بجٹ اٹھانے کے بعد یہ کہوں کہ میں تو حکومت میں تھا لیکن میں نے کرپشن دیکھی، اب میں یہ چھوڑ رہا ہوں پارٹی، 4 سال تو وہ میں چھوڑ کے الگ ہو رہا ہوں، مجھے روکو، میں جا رہا ہوں، اس طرح ڈرامے نہیں ہوتے، تو وہ جو ہے وہ پتہ چلا ادھر سے چھوڑ کے وہ ادھر نکل گیا، تو یہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ ہوں الیکشنز کے بعد، اس کے بجٹ کے بعد۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تلخیاں اداروں کے درمیان وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، اور وہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہوا ہے نا کلبھشن یادیو کا، یہ ایک بہت بڑی آگے آپ سمجھیں کہ میرا خیال ہے کہ تمام پاکستان کے لوگوں کو، تمام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں اس سے ہٹ کے تمام لوگوں کو، اور جو سعودی عرب میں ہوا ہے، یہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا، نواز شریف صاحب کو آپ رہنے دیں، یہ وزیر اعظم پاکستان کا، یہ پاکستان کی ریاست، بہت سارے معاملات آپ کو بیٹھ کے بطور ریاست طے کرنے ہیں، آپ کو طے کرنے ہیں، آپ کے لوگ باہر، جیسے میں نے کہا نا ایک طویل عرصے تک آپ فورن آفس کو، جہاں پہ زبردست قسم کے آفیشلز بیٹھے ہیں، اگر آپ اس کو مفلوج کر کے رکھیں گے لوگ ریٹائر ہو جائیں گے، لوگ ریٹائر ہوتے جا رہے ہیں، تو اب اس کے نتیجے میں، اچھا وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اداروں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، بلکہ اور ان میں تلخی اس لیے آ رہی ہے کہ ان کو ٹھیک کرنے کا کوئی رستہ نہیں ہے۔
اب مثال کے طور پہ اب دیکھیں نا، اگر ایک اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں بات ڈسکس ہوتی ہے کہ جی سعودی عربیہ آپ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اتنے عرصے تک، وہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی آپ وہ اس طرح سے آپ کے پرائم منسٹر وہاں جا رہے ہیں اور وہ خط لکھ رہے ہیں، سوری تقریر لکھ رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے 3 گھنٹے کی فلائٹ پہ، اور وہ کیا تقریر ہوگی کیا نہیں ہوگی جیب میں رکھی ہوئی ہے، وہاں پہنچے ہیں، نہیں ہوئی، ہونی ہے، نہیں ہوئی، اور اعلامیہ پہ سائن ہو گیا، سرتاج جی کہہ رہے ہیں ہم نے تو بعد میں پڑھا ہے اعلامیہ، او بھائی ایران پہ ہم پاکستان میں جا کے بات کریں گے واپس. تو یہ میرا خیال سے یہ دھبردوز جو ہے نا، یہ پورا نظام کا نظام ہی دھبردوز ہونے جا رہا ہے. جی حکومت نہیں، نظام، سسٹم ہی دھبردوز ہوگا پورا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، بریک سے آگے ہم ڈسکشن جاری رکھتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام نہیں چل پا رہا. بالکل، سسٹم ٹوٹل سسٹم جو ہے وہ مفلوج ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، جس نظام، جس سسٹم کے تحت ایک ریاست چلتی ہے نا، کہ یہ آپ کی داخلہ پالیسی ہے، یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے، آپ کی معاشی پالیسی ہے، یہ آپ آگے سوچ رہے ہیں کہ آپ کی جو نوجوان ہیں آگے کیا کریں گے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، وہ بالکل معاملہ بالکل ایسے رکھے. اگر ہم جیتیں گے ہم اس کو ہرائیں گے، پوری ریاست آپ کی ریاست بطور ریاست ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، مفلوج ہے. یہ آگے ایسے چل نہیں، اس کو آپ ٹھٹے مار کے بھی چلانا چاہیں گے نا اس نظام کو، یہ نظام نہیں چلے گا. یہ میں نے کہا تھا نا، اپنے اوپر خود ہی گر رہا ہے. اور یہ اس دن، اور اللہ نہ کرے جس دن یہ نیشنل ایکشن پلان کے مفلوج ہونے کے بعد جو منظر طلوع ہو رہا ہے، جس کا میں بار بار اشارہ کرتا ہوں، اور میں اطلاعات اور کچھ یعنی یہ جس دن کوئی بڑی دہشت گردی شروع ہو گئی پاکستان میں دوبارہ، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوا نا، اس کے بعد کچھ بھی نہیں، سارے بیٹھے ہوئے آرام سے. جس دن یہ دوبارہ معاملات خراب ہوئے، اس دن صوبائی حکومتیں کہاں کھڑی ہوں گی میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، لیکن جو نیشنل ایکشن پلان، جو منی لانڈرنگ، جو گورننس کی برائیاں، یہ سب خوش ہو کے بیٹھے، آرام سے بیٹھ گئے. ان کا خیال ہے کہ یہ آگے چلیں گے اس طرح، یہ ایسے نہیں چلیں گے. یہ سب کے سب دھبردوز ہو رہے ہیں، سب، یعنی انڈیویجول بھی، ذاتی حیثیت میں بھی بے شمار شخصیات جو دھبردوز ہوں گی، اور یہ پورا کا پورا سسٹم مجھے نہیں پتا کس انداز میں، لیکن یہ ایسے چل نہیں سکتا. یہ ایسے، ہاں، جمہوریت اپنی جگہ رہے، مگر یہ جو سیاپا ہے نا، یہ آگے اس طرح چل نہیں سکتا کہ آپ کے ایمبیسیڈرز کو نہیں پتا، آپ کے فورن منسٹر نہیں ہیں، آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ منی لانڈرنگ میں حدیبیہ پیپر لے کے وہ گھوم رہے ہیں کہ یار بجٹ پیش کرنے دیں، تو اس کے بعد اس کو بلائیں، کیا کریں، مصیبت ہے نا بجٹ کے دوران اس کو ECL پہ. تو مطلب وہ ساری برائیاں. اور فیملی کے حوالے سے میرا خیال فیصلہ ہو گیا، پرائم منسٹر سے سوال کیسے کرنے ہیں، لیکن وہ اس کو اس لیے کہ یہ ذرا یہ کچھ دن گزر جائیں، تو اس کے بعد پھر یہ بجٹ اور آ رہا ہے. اور ہاں، یہ جو 15 دن، یہ جو 15 دن ہے نا، ان 15 دنوں کے اندر میرے خیال سے اور بہت سارے معاملات ہیں. جو دیکھیں بات کیا ہے، میں آپ کو اس سے پہلے کہ دوبارہ سیاست پہ آؤں کہ اور کیا بحران ہو سکتے ہیں اگلے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ اداروں کے درمیان تلخیاں موجود ہیں، اور وہ بڑے معاملات پہ ہیں. وہ اناؤں کا مسئلہ نہیں، اس وقت ریاست کا مسئلہ ہے نا. ریاست آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ اس کو آپ نے کیسے افغانستان کو ٹیکل. کون اشرف غنی سے بات کرے، فاٹا کے ریفارمز کو کرو، کہہ رہے نہیں کرو، مطلب نان ایشوز آپ نے کھڑے کر دیے غلط ٹائم پہ. اس میں ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی میرے خیال سے خبریں آ گئی ہوں گی، نتن یاہو سے ملاقات ہو گئی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، کافی طویل، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو بھی فیس کیا، اور انہوں نے کچھ سوالات کا جواب بھی دیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، انہوں نے ایک تو یہ کہا ہے کہ ایران کو کسی صورت ہم نیوکلیئر ایران کے پاس نہیں جانے دیں گے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. وہ ہمیشہ کہتی امریکہ کی پوزیشن رہی ہے. لیکن اس سے جو زیادہ دلچسپ بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جب یہ ہاتھ انہوں نے ہینڈ شیک کیا اور یہ کھڑے ہوئے، تو اس کے بعد میڈیا نے وہاں پہ اچانک، اب دیکھیں نا، اب سعودی عرب تو نہیں ہے نا کہ میڈیا خاموشی سے بیٹھا ہے، وہاں تو آپ دیکھیں نا، وہاں تو پریس کے جو لوگ آئے تھے امریکنز، ان کو انٹر بھی نہیں، پریس کانفرنس میں نہیں تھے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن میں، ریکس ٹیلرسن کی. تو بات یہ ہے کہ لیکن یہاں پر وہ میڈیا ایک دم سے کھڑا ہوا، اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو رشیا کو معلومات دی تھیں، وہ جو جاسوسوں کے حوالے سے، آپ نے اس میں اسرائیلی بندے کا نام کیوں بتایا؟ اچھا، اب وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا فوری طور پہ کہ میں نے کوئی معلومات نہیں دی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو جواب دیا وہ کہا، جو ان کے یعنی زبان سے پتہ نہیں سلپ آف ٹنگ ہوئی یا کیا ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں نے اسرائیل کا نام نہیں لیا،
یعنی یہ نہیں کہا کہ ملاقات میں میں نے معلومات نہیں دی رشینز کو، انہوں نے کہا کہ میں نے اسرائیل کا ایک دفعہ بھی نام نہیں لیا اس ملاقات میں جو میری رشینز کے ساتھ ہوئی، اور انہوں نے ایسے کر کے کہا آئی نیور مینشن، ایسے کر کے ہاتھ واقعہ یہ بھی ہوا ہے واقعہ اس میٹنگ کے بعد. تو لیکن وہاں اسرائیل میں ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہے، ایک طویل ان کی، اور آج غالباً پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تاریخ میں کوئی جہاز پبلک کے نظروں میں کوئی جہاز ریاض سے تل ابیب گیا ہے. تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جہاز ریاض سعودی عرب سے تل ابیب اترا ہو. اور جب اترا وہاں پہ تو نتن یاہو نے کہا، جب ان کو ویلکم کیا، انہوں نے مسٹر پریزیڈنٹ کو ویلکم کر کے انہوں نے کہا کہ میری دعا ہے، نتن یاہو نے کہا کہ وہ دن جلد آ جائے جب ہم یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے سعودی عرب اتریں. تو اس قسم کی مشغول کی ضرورت ہے. اور یہاں پر میں نے آپ سے کہا نا کہ دیکھیں جو مفلوج ہو جاتا ہے نا سسٹم، جب کوئی جسم کا وہ بیکار ہو جائے نا تو پھر اس کو گینگرین سے پہلے پھر آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو میرے خیال سے وہ کاٹنے والی جو سٹیج ہے نا اب وہ آگئی کہ سسٹم کو کاٹ دیا جائے. جمہوریت رہے اپنی جگہ میں، جمہوریت کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا. یہ جو ناسور ہے نا مختلف، ان کو کاٹا جائے، اور میرے خیال سے کاٹے جانے کا وقت آ رہا ہے قریب. جی شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. مہر شیر کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردوانوا کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آج ہے تمہارے اسکول کا پہلا دن اور تمہاری بدلتی ضروریات کے لیے میری چوائس موریناگا چل اسکول جانے والے بچوں کے لیے خاص دودھ، ونیلا اور چاکلیٹ فلیور میں امپورٹڈ موریناگا چل اسکول. نئی دنیا نئی تیاری. آگے بڑھنا ضرورت نہیں، ہماری عادت ہے. عادت جو پروان چڑھے PSO بلیز 4T کے ساتھ، جس کا 3D پروٹیکٹ فیچر دے انجن، کلچ اور ٹرانسمیشن کو ایڈوانس پروٹیکشن. PSO بلیز 4T، آگے بڑھنے کی عادت. Ramadan Mubarak. Save ₹55 on family packs, ₹30 on economy packs, ₹15 on standard pack. Safe and healthy chicken. K&N's. Just for men versus women hair color. شون کو ملا سفید بالوں سے چھٹکارا چند آسان سٹیپس میں 5 منٹ اور ڈن. جبکہ سارا ابھی بھی لگی ہوئی ہے. اتنی دیر؟ ہاں مت پوچھو. جسٹ فار مین ہیئر کلر 5 منٹ میں ڈن. ورلڈز نمبر 1. اب یہ ٹرائی کرو. جب بچے مانگے فلیور آف فن، ٹینگ کا ٹیسٹ بیٹس ایوری ون. کیونکہ ٹینگ ہے تو ٹیسٹ ہے. ارے سال نہیں، پورے 2 سال کی وارنٹی کے ساتھ. لوکل نہیں، ایک دم امپورٹڈ اور سولر سائبر پاور انورٹر. ساتھ زندگی کا امپورٹڈ موریناگا BF3 مزیدار ونیلا فلیور کے ساتھ اب اسٹارٹر پیک میں بھی. او یار سن یار، ایوریسٹ کے اتنے پاس پہنچ گئے، ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے. اس دوپہر میں نے اپنے دوست کو آخری بار دیکھا، کیونکہ دوسری طرف سے جو نکلا وہ تو کوئی اور ہی تھا. ڈیو نہ کیا تو پھر کیا جیا. آگے بڑھنا ضرورت نہیں، ہماری عادت ہے. عادت جو پروان چڑھے PSO بلیز 4T کے ساتھ، جس کا 3D پروٹیکٹ فیچر دے انجن، کلچ اور ٹرانسمیشن کو ایڈوانس پروٹیکشن. PSO بلیز 4T، آگے بڑھنے کی عادت. 3 میں سے 1 فرد سینسٹیوٹی کے بارے کچھ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں فوراً سنبھل جائیے. میں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن ریکمینڈ کرتی ہوں. ایک آسان سا ٹیسٹ، تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ اپنے سینسٹیو داندوں پہ لگائیں 60 سیکنڈز کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ سینسٹیوٹی کافی کم ہوئی ہوتی ہے. سینسوڈائن ریپڈ ایکشن نارمل ٹوتھ پیسٹ کی طرح یوز کریں. یہ سینسٹیوٹی کی درد کو دوبارہ ہونے سے روکے گا. دانتوں کے سنجام سے بچیے. استعمال کیجئے ڈاکٹر ٹوتھ پیسٹ. اسپیشلائزڈ اجزاء سے بنا ڈاکٹر ٹوتھ پیسٹ. علاج بھی اور بچاؤ بھی. بیٹا روزہ کھول کے جاؤ. جیسے نیکیوں سے بھرا ہے ماہ رمضان، ویسے ہی خاص گلاب اور بیش قیمت سندل کے خالص ارکیات سے بھرا ہے درشی جامع شیریں. ارے
का। कुछ कर जाऊं क्या तेरे लिए, तू ही दुनिया है मेरे लिए। इसी ख्याल से मिलती हैं खुशियाँ फौजी पास्ता के साथ, जो है इजी टू मेक एंड अ कंप्लीट मील। फौजी पास्ता। मैं इस्तेमाल करता हूँ मिस्टर वाइट ट्रूली स्मोकर्स टूथपेस्ट, जिससे सिगरेट तो क्या सारे धब्बे खत्म और मेरे दांत चिट्टे सफेद। ट्रूली वाइट, इसीलिए तो हूं इतना कॉन्फिडेंट। मिस्टर वाइट, मेरा कॉन्फिडेंस। सहरी हो या अफ्तार, हर लम्हा बने जायकेदार। अब टपाल दानेदार रमजान को बनाए और भी यादगार। 30 रुपए तक की बचत के साथ टपाल दानेदार। अब दिल की सुनो। दुनिया का नंबर 1 सेंसिटिविटी टूथपेस्ट सेंसोडाइन। अब सेंसोडाइन माउथ वॉश सिर्फ 299 रुपए में। बेटा रोजा खोल के जा। जैसे नेकियों से भरा है माह रमजान, वैसे ही खास गुलाब और बेशकीमत संदल के खालिस अर्कियात से भरा है दर्शी जामे शीरी। होममेड सोलर इन्वर्टर, जेल बैटरी और सोलर पैनल, बचत और अक्लमंदी का पूरा पैकेज। दांतों के संजाम से बचिए, इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर टूथपेस्ट। स्पेशलाइज्ड अज्जा से बना डॉक्टर टूथपेस्ट, इलाज भी और बचाव भी। ये आला ज़ौक उनसे विरासत में मिला है, इस लिबास से अलग ही रिश्ता है। बचपन जुड़ा है, पहचान जुड़ी है, और दुनिया में कहीं भी चला जाऊं, कुछ भी बन जाऊं, पहचान नहीं बदलती। मेरी पहचान अलमीरा। WA एक्सक्लूसिव रेंज बाय अलमीरा। मैं समझता हूं कि जैसे मैं अपनी शमा को रोशन कर रहा हूं, इन्होंने भी शमा को रोशन किया है, तो ये मेरे साथ हैं और बच्चों की तालीम के लिए आगे आगे हैं। पेप्सी लीडर ऑफ लाइट, आओ रोशनी फैलाएं। अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट के 22 साला तजर्बे और AM1 रेटिंग के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शरिया कंप्लायंट स्टॉक फंड, जिसने 2016 में अपने सरमायाकारों को 45% मुनाफा फराहम किया, वो भी सिर्फ 1 साल में। आज ही सरमायाकारी के लिए इन्वेस्ट लिखकर 6655 पर SMS करें। मीज़ान इस्लामिक फंड, आपके कल का इत्मीनान। म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी के नताइज मार्केट के हालात पर मुनसर हैं। सरमायाकारी की पॉलिसियों और रिस्क को बखूबी समझने के लिए ऑफरिंग दस्तावेज़ात का मुताला कीजिए। मैं समझता हूं कि जैसे मैं अपनी शमा को रोशन कर रहा हूं, इन्होंने भी शमा को रोशन किया है, तो ये मेरे साथ हैं और बच्चों की तालीम के लिए आगे आगे हैं। पेप्सी लीडर ऑफ लाइट, आओ रोशनी फैलाएं। होममेड